بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور، جنت میں ریشم کے بسترے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے متکئین علی فرش مبطحنہ من استبرق وجنى الجنتین دان۔ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے اس طرح ترس کے تکے لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغ کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت کے بچھونے کی شکل یہ ہوگی، اس کا نچلا حصہ موٹے ریشم کا ہوگا، اوپر کا حصہ اس سے زیادہ نفیس اور زینت میں زیادہ بڑھ کر ہوگا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفوش مرفوعہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ان بچھونوں کی بلندی آسمان و زمین کے درمیان فاصلے جتنی ہوگی اور دو بچھونے کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کے برابر ہے۔ سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کا ظاہر اوپر والا حصہ نور جامت کا ہوگا۔ تو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس بچھونے کے اوپر والا حصہ گرایا جائے تو اس کے نچلے حصے تک 40 سال تک نہ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی حور، تخت شاہانہ، قسط نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ تختوں پر جو برابر بچھے ہوئے ہیں، تکیے لگائے ہوئے اور بڑی بڑی آنکھوں والے حوروں سے ہم ان کا عقد کر دیں گے۔ اور مقربین کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ اگلوں سے مراد متقدمین ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تک، اور پچھلوں سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر قیامت تک۔ اور وہ مقرب لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس جنت میں اونچے اونچے تخت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تخت سونے کے ہوں گے جن کے تاج زبرجد، جوہر اور یاقوت کے ہوں گے۔ ایک تخت مکہ اور بیت المقدس جتنا طویل ہوگا۔